بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز ناظرین، ہمارا پروگرام حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس وقت میرے ساتھ ہیں موجود طلباء و طالبات محمد علی جناح یونیورسٹی کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، مجھے اتنی خوشی ہے آج لوگوں کے پاس یہاں آنے میں۔ یہ کل کے ہمارے ملک کے معمار ہیں، انہوں نے کل ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ میرے اس پروگرام کا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے، کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ واٹ از دا ریئل میننگ آف سکسیس؟ شاباش۔ تو ہمارا نظام تعلیم ایسا عجیب ہے، یہ آپ کو ایجوکیٹ تو کر دے گا دنیا کی لائن سے، آخرت کی لائن سے، اللہ سے کیسے لینا ہے، کیوں نبی کی زندگی پر چلنا ہے، کیوں ان کو فالو کرنا ہے، اس کے بارے میں نہ تو وہ کچھ جانتے ہیں نہ آپ کو سکھا سکتے ہیں۔ تو اس نظام تعلیم میں چلتے 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 آپ لوگ یونیورسٹی تک آ گئے، کالجوں تک آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور کیا چیز سیکھی کہ سکسیسفل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میرے پاس ٹاپ کی ڈگری ہو، میں اس کا انکار بھی نہیں کرتا، ہونی بھی چاہیے، اور پھر اس کے بعد میرے پاس بہترین جاب ہو، اور بہترین جاب کون سا ہے؟ جس میں سب سے زیادہ پیسے مل رہے ہوں۔ ہاں، حلال حرام کی فکر نہیں ہے اس کے اندر، مال کی زیادتی میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو اللہ کے حکموں میں ہے۔ میں یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آپ تک اس بات کو پہنچاؤں جس بات نے مجھے ساری زندگی نفع دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں بھی جیسے جن سکولوں میں آپ پڑھے انہی سکولوں میں آپ سے کئی سال پہلے میں بھی پڑھا، اور میں نے بھی وہاں پر یہی سیکھا کہ پیسے سے زندگی بنتی ہے، منی میکس دا میئر گو، جس کے پاس پیسہ ہے اسی کی یہ دنیا ہے۔ تو میں بھی اسی طرح اچھی بھلی انجینئرنگ کی۔ 1990 میں نے گریجویٹ کیا یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی لاہور سے۔ اس کے بعد گریجویٹ کر کے اسی سال میری شادی بھی ہو گئی، اب بیوی آ گئی تو پھر جاب بھی لینی ہے، ٹھیک ہے، جب تک اکیلے ہیں تو چلو کچھ روکی سوکھی کھا لیں گے، لیکن اب ایک ذمہ داری بھی آ گئی تو جاب کرنی شروع کی۔ 6,500 روپے مہینے کی جاب تھی، اس میں پورا بھی پڑ جاتا تھا ہم دو میاں بیوی کو۔ اسی دوران میوزک میں لگ گئے، تو میں نے یہ دیکھا اسٹیج کے اوپر میں آدھے گھنٹے کھڑے ہوتا ہوں تو جو پورے مہینے میں تنخواہ ملتی ہے اس سے دگنی تنخواہ مل جاتی ہے۔ تو یہ کیا کام کر رہا ہوں میں؟ تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ جتنا زیادہ پیسہ کماؤں گا، جتنا مال کماؤں گا، اتنی ہی میری زندگی بنے گی، حلال حرام کی فکر نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی نافرمانی کے اندر جو پٹ فالز ہیں، اس میں جو نفع نظر آتے ہیں، وہ ان نفعوں کے پیچھے ہولناک تباہیاں چھپی ہوتی ہیں، وہ کیونکہ نظر نہیں آتی، اور انسان کیونکہ نظر کے مشاہدے پر زندگی گزارتا ہے، تو وہ جو اس کے پیچھے خرابیاں چھپی ہوتی ہیں وہ انبیاء آ کے بتاتے ہیں۔ کون بتاتا ہے؟ انبیاء بتاتے ہیں۔ میں نے آپ کے لیے ایک حدیث چنی جو میں نے اپنے استاد مولانا طارق جمیل صاحب سے اکثر سنی، اور میں اس کے اوپر عرصہ دراز سے سنتا آیا ہوں میں اس کو، اور میں اس کے اوپر اکثر سوچتا رہتا تھا کہ یا اللہ میری زندگی بھی اس پہ لے آ۔ یہ تو بڑی عجیب سی باتیں ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب غور سے میری یہ بات سننا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے۔ اس اعرابی نے آپ سے کچھ سوالات کیے، حضرت خالد بن ولید نے ان کو لکھنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قناعت اختیار کر لو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تقوی اختیار کر لو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو اپنی حاجات نہ بتانا، سب سے بڑی عزت والے بن جاؤ گے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ، سب سے اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں، عدل کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرو، سب سے بڑے عدل کرنے والے بن جاؤ گے۔ ہاں، مجھے اپنے لیے تو پسند ہو یہ، اور بھائی کے لیے پسند ہو وہ، یہ عدل نہیں ہے۔ یہ جو یہ باتیں کرتا ہے نا، وہ سب جھوٹ بکواس ہے۔
اس نے عرض کی میں سب سے بڑا طاقتور بننا چاہتا ہوں. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر توکل کر لو, سب سے بڑے طاقتور بن جاؤ گے, اللہ کو ساتھ لے لو. یہ جو دعا ہے نا, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, سورہ توبہ کی آخری آیت ہے. اپنی بہنوں سے بھی اور اپنے بھائیوں سے بھی, آپ دونوں سے میری یہ درخواست ہے کہ یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اگر تم سوچے سمجھے بغیر بھی پڑھو گے, یعنی میرا مطلب ہے کنسنٹریشن کے بغیر بھی پڑھو گے نا اگر, تو اللہ اس کو قبول کر لیں گے. اور اس میں کیا ہے, انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا گیا نا آگ میں, تو کیا دعا پڑی, حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. تو یہ دعا گھر سے نکلتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, حالات میں دن میں نکلتے ہوئے ہماری بہنیں بھی اور بھائی بھی 7 دفعہ ضرور پڑھو, تو اللہ رب العزت کی ذات پر توکل شروع ہو جائے گا کہ یار میرے ساتھ میرا اللہ ہے. ٹھیک ہے, توکل کا مطلب لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ پر توکل تو کر لیا لیکن حکم دڑا دڑ توڑ رہے ہیں, نہیں, فل کوشش کرنی ہے کہ یا اللہ میں پوری کوشش کروں گا, آپ کے حکموں پر چلوں گا. پھر اس نے عرض کی کہ میں اللہ کے دربار میں خصوصیت چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اس نے عرض کی میں رزق کی کشادگی چاہتا ہوں. آپ نے کیا فرمایا, 1 فیکٹری کی 2 فیکٹری کر لو یا 1 کی 2 دکانیں کر لو, نہیں, رزق کی کشادگی کس کس کو چاہیے, ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ بھائی. ماشاءاللہ سب چاہتے ہیں, یقیناً ہماری بہنیں بھی چاہتی ہیں رزق کی کشادگی. آپ نے فرمایا اب ہر وقت باوضو رہو. آسان ہے کہ نہیں, کل سے کر کے دیکھ لو. عزم کرتے ہیں سب انشاءاللہ باوضو رہیں گے. مسلمان وضو کے بغیر نہیں رہتا. اس نے عرض کی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا حرام نہ کھاؤ. اس نے عرض کی ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں. ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اخلاق اچھے کر لو. اس نے عرض کی گناہوں کی میں کمی چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا استغفار کثرت سے کرو. اس نے عرض کی قیامت کے روز میں نور میں اٹھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو. اس نے عرض کی میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ پر رحم کریں. آپ نے فرمایا تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو. اس نے عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہوں کی پردہ پوشی ہو. آپ نے فرمایا دوسروں کی پردہ پوشی کرو, غیبت نہ کرو. کون کون ہاتھ اٹھاؤ, آج سے عزم کرتے ہیں کہ غیبت نہیں کریں گے, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ, تو تم سب پار نکل گئے انشاءاللہ. اس نے عرض کی میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بدکاریوں زنا سے بچو. اس نے عرض کی میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے اس کو تم محبوب بنا لو. اس نے عرض کی میں فرما بردار بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا فرائض کی پابندی کرو, 5 فرائض کی. اس نے عرض کی میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس نے عرض کی یا رسول اللہ وسلم کیا چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ آپ نے فرمایا دنیا کے مصائب پر صبر کرنا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ وسلم اللہ کے غصے کو کیا چیز سرد کرے گی؟ آپ نے فرمایا چپ کے صدقہ اور صلہ رحمی. اس نے عرض کی یا رسول اللہ وسلم سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بد اخلاقی اور بخل. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی اچھائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق, تواضع اور صبر. اور آخر میں اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو. تو یہ کامیابی کا معیار کس کے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم ایک بریک لیں گے انشاءاللہ, اور بریک کے بعد یہ جتنے میرے نوجوان بھائی بہن بیٹھے ہیں انشاءاللہ ان کے سوالات کے جواب دیں گے. ایک بریک.